ماشاءاللہ حضرات، یہ تھے جناب حضرت عبدالقیوم صاحب جو اپنے کلام سے نواز رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں شاندار جاندار منقبت کے اشعار سے بھی ہمیں اور آپ کو فیض یاب کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کافی لوگ کھڑے ہیں، میں سبھی سے گزارش کروں گا، میں ادب و احترام کے ساتھ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات بیٹھ جائیے۔ کھڑے آپ ہیں، میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ آ کر بیٹھ جائیں۔ سامنے جتنے لوگ کھڑے ہیں اس طرف سائڈ میں جگہ خالی ہے، آ کر آپ لوگ بیٹھ جائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں بہترین آپ خطاب سننے والے ہیں، حضرت مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، ان کے خطاب سے آپ کو فیضیاب ہونا ہے۔ واقعی آپ آ کر بیٹھ جائیں یہاں اور آپ بہترین تقریر آپ سماعت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ حضرات، جس کو سرکار دو عالم سے محبت ہوگی، جس کو سرکار دو عالم سے محبت ہوگی، اس کو دامن میں سمیٹے ہوئے رحمت ہوگی، اس کو دامن میں سمیٹے ہوئے رحمت ہوگی۔ اور جس گھڑی مجھ کو مدینے کی زیارت ہوگی، جس گھڑی مجھ کو مدینے کی زیارت ہوگی، فرش پر ہوں گا مگر عرش پہ قسمت ہوگی، فرش پہ ہوں گا مگر عرش پہ قسمت ہوگی۔ سوچ لیں ہم کو زمانے سے مٹانے والے۔ ماشاءاللہ، ہماری بزم محبت کے صدر اجلاس منبع اخلاص حضرت علامہ مولانا محمد داؤد صاحب قبلہ مجدد اللہ نورانی تشریف فرما ہے، جن کی صدارت میں آج کا یہ عظیم الشان جو ہے اس جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سوچ لیں ہم کو زمانے سے مٹانے والے، سوچ لیں ہم کو زمانے سے مٹانے والے، میرے ہی خون کی کل تجھ کو ضرورت ہوگی، میرے ہی خون کی کل تجھ کو ضرورت ہوگی۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ خطاب کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں حضرت علامہ مولانا محمد مفتی یامین صاحب قبلہ مجدد اللہ نورانی کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی نورانی عرفانی روحانی خطاب سے ہمیں اور سامعین کو نوازیں۔ مگر آئیے پورا مجمع مل کر زندگی کے ساتھ آپ غلامی کا ثبوت دیں اور خطاب سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم، جشن عید میلاد النبی، فیضان اولیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو غلام رسول ہوتے ہیں، بول دو سبحان اللہ، جو غلام رسول ہوتے ہیں وہ بڑے باوصول ہوتے ہیں، ان کی محفل میں بیٹھنے والے باغ جنت کے پھول ہوتے ہیں۔ رحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المعظمين المكرمين وعلى جميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ذرا بچوں کو خاموش کر لیں آپ، یہ آپ ہی کا اجلاس ہے، اگر یہ بچے اس میں ہنگامہ کریں گے تو پروگرام میں خلل واقع ہوگا۔
حضرات انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ سید المرسلین خاتم النبیین پیشوائے اولین و آخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات ان بچوں کو ذرا خاموش کر دیں، یہ بد نظمی پیدا کر رہے ہیں. سدرا پہ بھی اجالے ہیں غارے ہرا کے دیکھ، سدرا پہ بھی اجالے ہیں غارے ہرا کے دیکھ، پہنچے قدم کہاں سے کہاں مصطفیٰ کے دیکھ. سبحان اللہ. سدرا پہ بھی اجالے ہیں غارے ہرا کے دیکھ، پہنچے قدم کہاں سے کہاں مصطفیٰ کے دیکھ. اور حضرات یہ فطرت ہے کہ کسی اونچی چیز کو دیکھنا ہوتا ہے تو گردن اٹھائی جاتی ہے. کسی اونچی سے اونچی چیز کو دیکھا جاتا ہے تو آدمی گردن اٹھاتا ہے، لیکن سرکار کا ادب ہی الگ ہے. دل میں جمال گنبد خضرا بسا کے دیکھ، دل میں جمال گنبد خضرا بسا، دل میں جمال گنبد خضرا بسا کے دیکھ، ان کی بلندیوں کو بھی نظریں جھکا کے دیکھ. سبحان اللہ. دل میں جمال گنبد خضرا بسا کے دیکھ، ان کی بلندیوں کو بھی نظریں جھکا کے دیکھ. اور پڑ جائے گی کلیجے میں ٹھنڈک ابھی ابھی، پڑ جائے گی، کیا کہنے، پڑ جائے گی کلیجے میں ٹھنڈک ابھی ابھی، عشق نبی کی آگ تو دل میں لگا کے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مطلق اعلی حضرت. پڑ جائے گی کلیجے میں، پڑ جائے گی کلیجے میں ٹھنڈک ابھی ابھی، عشق نبی کی آگ تو دل میں لگا کے دیکھ. آ جائے گا نظر تجھے اللہ کا جمال، آ جائے گا نظر تجھے اللہ کا جمال، او بے خبر بریلی کا سرما لگا کے دیکھ. آ جائے گا نظر، آ جائے گا نظر تجھے اللہ کا جمال، او بے خبر بریلی کا سرما لگا کے دیکھ. سدرا پہ بھی اجالے ہیں غارے ہرا کے دیکھ، پہنچے قدم کہاں سے کہاں مصطفیٰ کے دیکھ. اور قسمت بدل نہ جائے تو میں ذمہ دار ہوں. سامنے آستانے شریف کو دیکھ، یہ بھی انسان تھے، لیکن یہ ایسے انسان ہیں کہ آج ان کے آستانے کی چوکھٹ کو اور ان کے آستانے کی اینٹوں کو بوسہ دینا مسلمان اپنی سعادت سمجھتا ہے. تو یہ کیوں ہوا؟ قسمت بدل نہ جائے تو میں ذمہ دار ہوں. قسمت بدل نہ جائے تو میں ذمہ دار ہوں. قسمت بدل نہ جائے تو میں ذمہ دار ہوں. سرکار کے غلاموں کی صف میں تو آ کے، سرکار کے غلاموں کی صف میں تو آ کے دیکھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، مسلک اعلی حضرت استاذ العلماء. سبحان اللہ. سدرا پہ بھی اجالے ہیں غارے ہرا کے دیکھ، پہنچے قدم کہاں سے کہاں مصطفیٰ کے دیکھ. اور آج یہ کہتے ہیں لوگ کہ ارے بھائی اب ہم تو بہت کمزور مسلمان ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. جی نہیں، عشق نبی تو خود اڑا لے جائے گا تجھے. عشق نبی تو خود اڑا لے جائے گا تجھے. ٹوٹے ہوئے ہی بازو ذرا پھڑ پھڑا کے دیکھ. کیا کہنے، واہ واہ واہ. عشق نبی تو خود اڑا لے جائے گا تجھے. عشق نبی تو خود اڑا لے جائے گا تجھے. ٹوٹے ہوئے ہی بازو ذرا پھڑ پھڑا کے دیکھ. پہچان جب نہ سنی وہابی کی ہو تجھے، پہچان جب نہ سنی وہابی کی ہو تجھے. احمد رضا کے نام کا نعرہ لگا کے دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن غوث الورا، استاذ العلماء. نعرہ تکبیر.
سدرا پہ بھی اجالے ہیں، غارے ہرا کے دیکھ، پہنچے قدم کہاں سے کہاں، مصطفیٰ کے دیکھ، اور دل میں جمالے، یہ شعر اس میں مجھے بہت پسند ہے، دل میں جمال گنبدے خضرا بسا کے دیکھ، ان کی بلندیوں کو بھی نظریں جھکا کے دیکھ، ان کی بلندیوں کو بھی نظریں جھکا کے دیکھ۔ ذرا زور سے درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرات، صاحب مزار کا فیضان دیکھنے میں آ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے، حالانکہ فیض دیکھنے کی چیز نہیں ہے، مگر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ فیض محسوس ہے۔ زندہ شاہ رحمت اللہ علیہ کے آستانے کے قریب جلسہ ہے تو سبحان اللہ، مجمع زندہ ہے، منتظمین زندہ دل ہیں، اور اللہ سلامت رکھے، یہ ہمارے ناظم اسٹیج تو بہت ہی زندہ دل ہے، ماشاءاللہ مجمع میں زندگی ہے، اور جب زندگی رہے گی تو انشاءاللہ حیات ابدی کا پیغام بھی مل جائے گا۔ حضرات، یہ جشن غوث الورا، بچوں ذرا جشن غوث الورا ہے، سرکار غوث الاعظم کی محبت جنت میں لے جائے گی۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ جلسہ اب 11 بجنے والے ہیں۔ حضرات، یہ جلسہ ہمارا عشاء کے بعد شروع ہو گیا تھا، غالباً 9 بجے یا 9:15 بجے، اور یہ جلسہ 9 بجے یا 9:30 بجے شروع ہوا اور 10 بجے تک چلتا رہا۔ اٹھا تو نہیں؟ توجہ ہے نا؟ اس کے بعد 10 بجے سے 11 بجے تک چلا، اور اب 11 کے بعد سوئی بڑھنے والی ہے۔ حضرات، اس میں کچھ اشارہ ہے، اشارہ یہ ہے کہ یہ جلسہ 10 بجے تک چلا تو 10ویں محرم میں میدان کربلا میں شہید ہونے والے امام عالی مقام کے دربار میں مقبول ہو چکا ہے، اور پھر یہ چلا 11 بجے تک۔ یہ جلسہ 11 سے پہلے ختم نہیں ہوا، 11 تک چل گیا، تو مطلب یہ ہے کہ 11ویں والے محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے یہاں مقبول ہو چکا ہے، اور اب یہ آگے چل رہا ہے۔ جب 11ویں والے کو مقبول ہو گیا تو 12ویں والے کو مقبول ہو گیا تو جناب ایک مقبول ہونا ہی ہے۔ جس کو دربار غوث الورا مل گیا، جس کو دربار غوث الورا مل گیا، اس کو خلد بری کا پتہ مل گیا۔ غوث اعظم ملے، مصطفیٰ مل گئے، غوث اعظم ملے، مصطفیٰ مل گئے۔ دھیان میں رکھیں، 11 بجے 12 تک بھی جلسہ چلے گا، اور پھر آگے چلے گا۔ غوث اعظم ملے، مصطفیٰ مل گئے، اور مصطفیٰ جب ملا تو خدا مل گیا۔ غوث اعظم ملے، مصطفیٰ مل گئے۔ غوث اعظم ملے، مصطفیٰ مل گئے، مصطفیٰ جب ملے تو خدا مل گیا۔ واسطہ دے کے سرکار بغداد کا، میں نے جو مانگا اس سے سوا مل گیا۔ ایک بار درود سنا لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ آسمان یہ قائم ہے، یہ آسمان قائم ہے، لیکن کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی کھمبا نہیں ہے، کوئی ستون نہیں ہے، کوئی آڑ نہیں ہے۔ اگر ہو تو بتائیں میرے دوستو، ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ کوئی معمولی سے معمولی چھت بغیر دیوار کے، بغیر کسی کھمبے کے، بغیر کسی آڑ کے رکتی نہیں ہے، لیکن اتنا بڑا آسمان، آسمان کی چھت نہ جانے سے ہے اور کب تک رہے گی، اور قائم ہے، نہ کبھی کہیں پچکتی ہے، نہ کہیں اس میں کہیں موڑ آتا ہے، نہ کہیں پچکتی ہے، نہ کہیں دبتی ہے۔ جانتے ہو اس آسمان کی چھت کے کھمبے کون ہیں؟ میں نہیں بتا رہا، بلکہ اللہ کی ایک محبوب بندی، صاحب کرامت، ولی اللہ، اللہ کی ایک ولیہ، عابدہ زاہدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیاری بندی حضور رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ کوئی بھی چھت بغیر
کھمبے کے نہیں رکتی، یہ آسمان کی چھت کیسے رکی ہوئی ہے؟ حضور رابعہ بصریہ نے بڑا پیارا جواب دیا تھا، کہا تجھے معلوم نہیں ہے کہ آسمان کی چھت کے کھمبے کون ہیں؟ آسمان کی چھت کے کھمبے تجھے معلوم نہیں ہے؟ میں بتائے دیتی ہوں، آسمان کی چھت کے کھمبے اولیاء اللہ ہیں، بزرگان دین ہیں، مومنین کاملین ہیں۔ جب تک یہ رہیں گے آسمان قائم رہے گا، اور جب ان کی توجہ اٹھ جائے گی آسمان گر جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو کچھ حضور رابعہ بصریہ کے قول کا مطلب یہ نکلا کہ دنیا زندہ ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، فضائیں مسرور ہیں، زندگی میں توانائی رہا ہے، اور چونکہ آسمان قائم ہے، قیامت نہیں آئی ہے، یہ اللہ والوں کا صدقہ ہے، اللہ والوں کا وسیلہ ہے۔ جب اللہ والے نہیں رہیں گے، اٹھا لیے جائیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے آپ عقیدت مند ہیں، سنیے غور سے، جتنے بھی یہاں آئے ہیں سب غوث اعظم کے عقیدت مند ہیں۔ حضرات، آدمی بینیفٹ دیکھتا ہے، فائدہ دیکھتا ہے کہ ہمیں اس کام میں کیا فائدہ ہوگا، اس تجارت میں کیا بینیفٹ ہوگا، اس جلسے میں کیا ملے گا۔ میرے دوستو، وہ ملے گا کہ جو کسی کام میں نہیں ملے گا۔ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے عقیدت رکھنے والا، میری محبت رکھنے والا، میرا چاہنے والا، مجھ سے الفت رکھنے والا، مجھ سے نسبت رکھنے والا میرے نزدیک اتنا عزیز ہے، میں اپنے چاہنے والے کا اتنا خیال رکھتا ہوں کہ اگر میرا چاہنے والا پورب میں ہو اور میں پچھم میں ہوں، اور رات کو سوتے ہوئے میرے عقیدت مند کا کپڑا جسم سے ہٹ جائے تو میں پچھم سے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کا صدر ڈھانپ دیا کرتا ہوں، واہ واہ، اس کا جسم ڈھانپ دیا کرتا ہوں۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ بتائیے، جو غوث اعظم بلا ضرورت ہمارا سطر کھلنا گوارا نہیں کر سکتے، وہ کیسے گوارا کریں گے کہ ہم ذلیل و خوار ہوں؟ وہ کیسے گوارا کریں گے؟ یہ ہے کہ سچی غلامی ہو۔ حضور غوث اعظم کی شخصیت، اللہ غنی، اولیاء دنیا میں بے شمار ہوئے اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز، لیکن کشف و کرامات کے لحاظ سے، مجاہدات و تصرفات کے لحاظ سے، اختیارات کے لحاظ سے، انوکھی انوکھی خصوصیتوں کے لحاظ سے سرکار غوث الاعظم کو ایک بڑا مقام حاصل ہے اولیاء اللہ کی جماعتوں میں۔ حضرات، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت کا آفتاب و مہتاب جب سے چمکا، روزانہ چمک ہی رہا ہے، روشنی بڑھ ہی رہی ہے، مریدین بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ سرکار غوث الاعظم کی ولایت کے آفتاب و مہتاب میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، غوث اعظم کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا۔ حضور غوث الاعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تصرف دیا ہے کہ ان کا مرید اگر کہیں بھی پکارے انہیں تو مدد فرماتے ہیں۔ حضرات، غوث اعظم نے فرمایا، مریدی لا تخف، تم میرا مرید ہے تو ڈرنا مت، مگر اللہ سے ضرور ڈرنا، عادت کرنا، شریعت چل کر اپنی زندگی گزارنا۔ حضور غوث الاعظم کے چاہنے والے انہیں جہاں سے پکارتے ہیں وہ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ درود شریف پڑھیں، ایک واقعہ سناؤں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی اپنی درسگاہ میں سبق پڑھا رہے تھے، طلباء کو پڑھا رہے تھے۔ حضرات، غوث اعظم نے پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، فتویٰ بھی لکھا ہے، تقریر بھی کی ہے، اور جناب درسگاہوں میں سبق بھی دیا ہے۔ وہ پیر جو آج یہ کہتے ہیں کہ مولویوں کی لائن الگ ہے اور صوفیوں کی الگ ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مولوی کسے کہتے ہیں اور صوفی کسے کہتے ہیں۔ مولوی کے معنی مولا والا۔ حضرات، بڑے پیر، پیروں کے پیر، امیر الاولیاء، سلطان العارفین
سرکار غوث العظم نے 40 سال تک علم دین پڑھا ہے، 40 سال تک علم شریعت پڑھا ہے. 7 سال کی عمر میں آپ نے حافظہ ختم کر لیا. 17 سال کی عمر تک آپ گیلان میں پڑھتے رہے اور اس کے بعد آپ بغداد میں پڑھنے آئے. غوث اعظم نے پڑھا. حضرات علم دین کی اہمیت غوث اعظم سے سمجھو. سرکار غوث العظم کی والدہ سے پوچھو. آپ یتیم ہو چکے ہیں، والدہ نے اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے بغداد بھیجا اور پڑھ کر علم دین کے زیور سے آراستہ ہو گئے. حضرت غوث العظم فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے علم دین کو اتنا حاصل کیا کہ میں قطب ہو گیا. غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ پڑھا رہے تھے. حضرات ولایت اسی کو ملتی ہے جس کے پاس علم شریعت ہو. جس کے پاس شریعت کا علم نہیں ہوگا، جس کے پاس علم دین نہیں ہوگا، چاہے وہ حاصل کرے یا علماء کی کتابوں سے حاصل کرے، چاہے وہ درسگاہوں سے پڑھے، لیکن ولایت جاہل کو نہیں ملتی ہے. اس لیے کہ یہ ولایت اللہ کا نور ہے اور نور کو سنبھالنے کے لیے علم دین اور نور مصطفیٰ کا علم چاہیے. غوث العظم پڑھا رہے تھے. بچوں کو ذرا سا خاموش کرنا، یہ بچے کچر کچر کر رہے ہیں، یہ آپ ہی کے بچے ہیں. ہاں حضرات دھیان دے، توجہ رکھیں. حضرت غوث العظم اپنی درسگاہ میں پڑھا رہے تھے. غوث اعظم کے طالب علم آپ کے شاگردوں کا بیان ہے کہ ایک دن حضرت حدیث شریف پڑھا رہے تھے، یک بیک چہرے پر سرخی آ گئی، یک بیک چہرے کا رنگ بدلنے لگا، چہرے پر روب و جلال کے آثار طاری ہو گئے. اور پھر ہم نے یہ دیکھا سردی کا موسم تھا، آپ ہاتھ باہر نکالے ہوئے تھے، اچانک آپ نے چادر کے اندر ہاتھ کیا اور جب نکالا تو ہاتھ سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. ہاتھ سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. کہا حضرت کے چہرے پر اتنا جلال تھا کہ ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی کہ حضور یہ کیا بات ہے، آپ کہیں گئے نہیں، آپ کے پاس پانی نہیں آیا، آپ نے وضو نہیں کیا، یہ پانی کے قطرے کہاں سے آئے؟ مگر طالب علم کہتے ہیں کہ ہم نے تاریخ، ہم نے دن وقت نوٹ کر کے رکھا. 2 مہینے کے بعد کچھ بیوپاری، کچھ تاجر لوگ آئے اور غوثیت کی، غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے، کشتی میں ہمارا مال تجارت تھا، اپنے گھر لا رہے تھے کہ یک بیک سمندر میں طوفان آیا. طوفان کے تلاطم میں اور موجوں کے تھپیڑوں میں ہماری کشتی پھنس گئی اور ڈوبنے کے قریب تھی. ہم بھی ڈوب جاتے اور کشتی بھی ڈوب جاتی، مال بھی ڈوب جاتا. مسلمانوں، یہ واقعات غوث اعظم کی تاریخ میں معتبر لوگوں نے لکھے ہیں. وہ کہتے ہیں جب ہم ڈوبنے لگے تو اے سرکار، ہم نے کہا اے غوث المدد، یا غوث المدد، اے غوث ہماری مدد فرمائیے. حضرات یہ پتہ چلا کہ ولیوں سے مدد مانگنا یہ نئی چیز نہیں ہے، بلکہ 5ویں صدی 4ویں صدی ہجری کے بزرگوں کا عمل ہے. جب تو یہ نئے فرقے نہیں تھے نا، جب تو یہ نئے مذہب نہیں تھے. وہ تاجر کہتے ہیں کہ حضور ہم نے کہا یا غوث المدد، تو ہم نے دیکھا کہ پانی کی سطح پر ایک ہاتھ نمودار ہوا اور اس ہاتھ نے ہماری کشتی کو پکڑا اور کشتی کو وہ سیدھے چلاتے چلاتے ساحل نجات پر چھوڑ کر چلا گیا. حضرت غوث العظم کو یہ واقعہ سنایا تو طلباء نے وقت دیکھا، طلباء نے وہی تاریخ دیکھی. تو وہ بتاتے ہیں کہ جس تاریخ میں حضرت پڑھا رہے تھے، جس تاریخ میں جلال آیا تھا، جس تاریخ میں آپ کا ہاتھ اندر گیا تو ہاتھ سے پانی ٹپک رہا تھا، یہ وہی دن تاریخ تھا جو تاجروں نے آ کر بتایا، جو بیوپاریوں نے آ کر بتایا. مطلب یہ ہوا کہ حضرت پڑھا بھی رہے تھے اور ہزاروں میل کی دوری پر سمندر میں اپنے مریدوں کی مدد بھی. حضرات ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں اٹھ کے تو گئے نہیں، کہیں ہلے بھی نہیں، یہی بیٹھے ہوئے ہیں. مگر ولیوں کی شان دیکھیے، ولیوں کو اللہ نے کیا طاقت دی ہے. ایک شاعر کہتا ہے
کہ فنا کیسی بقا کیسی جب اس کے آشنا ٹھہرے، فنا کیسی بقا کیسی جب اس کے آشنا ٹھہرے، اور کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے، کبھی اس گھر میں آ ٹھہرے۔ نہ کوئی جگہ دور ہے، نہ کوئی جگہ نزدیک ہے، یہی بیٹھے ہیں اور سب جگہ جہاں سے بھی پکارا جا رہا ہے غوث پاک تصرف فرما رہے ہیں۔ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان قطبیت اللہ غنی۔ حضرات، آپ مادرزاد ولی ہیں، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے۔ غوث الاعظم کا خاندان ولایت کا گویا کہ ولایت کی کان ہے۔ آپ کے دادا جان ولی، آپ کے نانا جان ولی، آپ کی اماں ولی، آپ کی پھوپھی ولی، آپ کے فرزند ولی، گویا کہ ولیوں کا خاندان ہے۔ اس خاندان میں اولیاء اللہ پیدا ہی ہوتے رہے۔ حضرت غوث الاعظم کی تقریر، ایک تو یہ تقریر ہوتی ہے آج کل کہ جناب اپنے کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب عالم ہو گئے، جب فارغ ہو گئے تو آپ تقریر نہیں کرتے تھے، ہمت نہیں ہوتی تھی، ڈرتے تھے تقریر کرنے سے، چونکہ آپ ایران کے تھے، گیلان میں پیدا ہوئے تھے اور بغداد کا معاملہ تھا، وہ عربی لوگ تھے۔ فرماتے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں کہ ایک دن ظہر سے پہلے، ظہر کی نماز سے پہلے جان عالم رحمت دو عالم سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ تشریف لائے، مجھے اپنی زیارت سے مشرف کیا اور کہا میرے پیارے بیٹے، اے میرے فرزند عبد القادر، تم تقریر کیوں نہیں کرتے ہو، تم بات کیوں نہیں فرماتے ہو؟ کہا حضور میں عجم کا رہنے والا ہوں، غیر عربی ہوں، میں ایران کا رہنے والا ہوں، میری زبان فارسی ہے اور یہ عراق ہے، یہ بغداد ہے، عربی نسل لوگ ہیں، فصاحت و بلاغت کے ماہر ہیں، شہسوار میدان سخن ہیں، ان کے سامنے میری بولنے کی جرت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد القادر ذرا اپنا منہ کھولو۔ حضور غوث الاعظم نے نبی کے کہنے کے مطابق منہ کھولا، سرکار نے 7 مرتبہ ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا، 7 مرتبہ تھوکا اور کہا اب تقریر کیا کرو، ڈرنا مت۔ کہتے ہیں ظہر سے پہلے سرکار آئے اور ظہر کے بعد دیکھا تو مولائے کائنات علی مرتضیٰ، مولا علی مشکل کشا تشریف لائے۔ انہوں نے کہا اے عبد القادر، اے میرے بیٹے، تقریر کیوں نہیں کرتے ہو؟ انہوں نے بھی کہا کہ منہ کھولو۔ حضرت علی نے 6 مرتبہ حضرت غوث پاک کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا، تھوک ڈالا۔ حضرت غوث الاعظم نے پوچھا اے مولائے کائنات، سرکار نے 7 مرتبہ میرے منہ میں لعاب ڈالا تھا، آپ نے 6 ہی مرتبہ کیوں ڈالا؟ کہا اس لیے تاکہ سرکار سے برابری نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی 6 مرتبہ تھوکنے کے بارے میں سرکار سے برابری پسند نہیں کرتے۔ آج کل کا نام کا مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم بھی رسول جیسے ہیں، رسول ہم جیسے ہیں اور ہم ان جیسے، معاذ اللہ۔ حضرت علی سے ادب سیکھو۔ کہا اگر میں 7 مرتبہ تھوکتا تو نبی سے برابری ہو جاتی، اے میرے عبد القادر تقریر کیا کرو۔ فرماتے ہیں غوث الاعظم جب نبی نے تھوکا، سبحان اللہ، نبی نے تھوکا تو یہ ہوا کہ میری زبان کھل گئی، میری زبان میں گویائی آ گئی اور میری تقریر اتنی پسند آنے لگی کہ لوگ خچروں پر، اونٹوں پر، گھوڑوں پر سوار ہو کر آتے تھے۔ ایک ایک محفل میں 70 ہزار آدمی ہوتے تھے اور کئی سو آدمی گناہوں سے توبہ کرتے تھے اور یہودی اور نصرانی مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ اس کا نام ہے تبلیغ۔ غوث الاعظم کی جماعت کا آدمی ان کا غلام ہی تبلیغ کر سکتا ہے جو خود راہ پر ہوتا ہے، اور تبلیغ کرنے کی طاقت جب ہی آتی ہے جب رسول اللہ سے نسبت ہو۔ حضرت غوث میں نبی کے لعاب سے قسمت بدل گئی۔ سرکار کا لعاب جب ایسا ہے، لعاب اتنا شکشالی ہے کہ منہ میں تھوک دیا تو غوث اعظم کی زبان میں گویائی آ گئی۔
تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیضان کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیک یا حبیب اللہ۔ حضرت غوث اعظم کی کرامتیں، اللہ اکبر، کرامتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 1,40,000 اور بعض لوگوں نے کہا 2,40,000 کے قریب حضرت غوث الاعظم کی کرامتیں ہیں۔ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت غوث کے ایک مرید فرماتے ہیں کہ غوث پاک کے ایک مرید فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر حضور غوث الاعظم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ پیچھے پیچھے میں ہوں اور آگے غوث الاعظم ہے، نہ کوئی مصافحہ کرنے والا ہے، نہ کوئی سلام کرنے والا ہے، نہ کوئی دستبوسی کرنے والا ہے۔ مرید فرماتے میں نے سوچا کہ آج ہمارے پیر سے، شیخ عبد القادر جیلانی سے اس رستے میں نہ کوئی سلام کرنے والا ملا، نہ کوئی ہاتھ چومنے والا ملا، نہ کوئی مصافحہ کرنے والا ملا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ چند ہی قدم چلا تھا، چاروں طرف سے لوگوں کی بھیڑ ہو گئی، ہاتھ چومنے والوں کی بھیڑ اور سلام کرنے والوں کی بھیڑ اور جناب قدم بوسی کرنے والوں کی بھیڑ، بے شمار لمبی قطاریں لگ گئیں، اور ایسی قطار فرماتے ہیں کہ میں پیچھے چلا گیا، کھسکتا ہوا پیچھے چلا گیا۔ کہا ارے ابھی تھوڑی دیر میں کیا ہو گیا، کہاں سے آدمی ٹوٹ پڑے۔ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید نے سوچا کہ اس سے بہتر تو وہی تھا کہ میں سرکار کے پیچھے تو چل رہا تھا، اب تو بھیڑ کی وجہ سے پیچھے چلا گیا۔ حضرت غوث الاعظم نے مسکرا کر پیچھے کو دیکھا، کہا تم نے ہی تو چاہا تھا، تمہارے دل میں تو خیال آیا تھا۔ اللہ اکبر، دلوں کے خطرات سے واقف ہے۔ غوث الاعظم نے فرمایا کہ دل ہماری مٹھی میں ہے، ہم چاہیں تو بست فرما دیں، ہم چاہیں تو قبض فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیک یا حبیب اللہ۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خانقاہ میں ایک بوڑھی عورت آئی، اور وہ عورت اپنے بچے کو خانقاہ غوثیت میں، حضرات توجہ رکھیں، تقریر زیادہ لمبی نہیں ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ذہن اس وقت نعتیں سننے ہی میں لگا ہوا ہے، اور آپ تھوڑی دیر سن لیں، کیونکہ جشن غوث الورا ہے، اس کی لاج رکھنی چاہیے۔ غوث الاعظم کا جشن ہے، اس غوث اعظم کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ سرکار غوث الاعظم کے دربار میں ایک جگہ کو رکھ کر گئی کہ حضور اسے پڑھائیں، تہذیب سکھائیں، اس کو سلیقہ سکھائیں، اور جب یہ کامل ہو جائے گا تو میں لے جاؤں گا۔ حضرت غوث الاعظم نے اپنی خانقاہ میں رکھ لیا، غوث پاک نے اپنی خانقاہ میں رکھا۔ کچھ دنوں کے بعد عورت پھر آئی اپنے بچے کی خیریت لینے، اپنے بچے کی کے احوال جاننے کے لیے، تو دیکھا کہ لڑکا ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے اور جو کی سوکھی روٹی بغیر سالن کے کھا رہا ہے۔ بڑھیا کے سینے پر دھچکا لگا کہ وہ، اور لڑکا دبلا بھی ہو گیا ریاضت میں مجاہدے میں، چلہ کشی میں، تو بڑھیا کے دل پہ جھٹکا لگا کہ ارے میرے لڑکے کا تو بڑا برا حال ہو گیا۔ مگر پھر سوچا کہ ریاضت اور مجاہدے میں آدمی دبلا ہوتا ہی ہے۔ مگر تھوڑی دیر میں جب غوث الاعظم سے ملنے گئی تو دیکھا سرکار غوث الاعظم بھی کھانا تناول فرما رہے ہیں، اور آپ مرغی کا گوشت کھا رہے ہیں اور ہڈیاں ایک پلیٹ میں رکھ کے چلے جا رہے ہیں۔ بڑھیا کا دماغ خراب ہوا، بڑھیا بگڑ گئی، کہا حضور میں اپنے بچے کو آپ کی تربیت میں دے کر گئی تھی، آپ کی شفقت میں دے کر گئی تھی، لیکن آپ نے میرے بچے کا خیال نہیں رکھا۔ کہ کیا ہوا؟ کون سی بات ہے؟ خیال تو رکھا ہے، وہ کام کر رہا ہے، پڑھ بھی رہا ہے، مجاہدہ بھی کر رہا ہے، ریاضت بھی کر رہا ہے، قلب صفائی بھی ہو رہی ہے، لطائف بھی اسے دیے جا رہے ہیں۔ کہا نہیں، آپ نے شفقت نہیں کی، میرا لڑکا کھائے سوکھی روٹیاں۔ حضرت غوث الاعظم نے جب یہ بات سنی تو پلیٹ میں مرغی کی ہڈیاں رکھی ہی تھی، آپ نے ہڈیوں پر ہاتھ رکھا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بسم اللہ پڑھا اور کہا کہ اے مرغی اس اللہ کے نام سے اڑ جا
جو گلی ہوئی ہڈیوں کو زندہ کر کے اٹھا دے گا. کہا یہ کہا اور مرغی ہوئی اٹھ گئی, فوراً زندہ ہو گئی. میرے دوستوں اور بزرگوں, مرغی ایسی خاموش نہیں رہی. یہ غوث اعظم کی کرامت. دنیا جو دیوانی ہے غوث اعظم پر, کوئی بات نہیں, ایسا تو نہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ کچھ نہ ہو, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. ہاں, بے خودی بے سبب نہیں غالب, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. حضرت غوث اعظم نے مرغی کی ہڈیوں پر جو ہاتھ پھیرا, مرغی زندہ ہو گئی اور اس نے عربی زبان میں کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الشیخ عبد القادر ولی اللہ. واہ سبحان لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, محمد اللہ کے رسول ہیں اور شیخ عبد القادر اللہ کے ولی ہیں. ولی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کا نزدیکی ہوتا ہے, جو اللہ کا قریب ہوتا ہے, جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے, وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. میرے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہزاروں مردوں کو زندہ فرمایا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, دیکھو یاد رکھو, یہ اولیاء کاملین ہوں یا علماء دین ہوں, یہ دین مصطفیٰ کی ترویج کرتے. ذرا ایک نقطے کی طرف توجہ آپ کی مبذول کرانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے زمانے میں انبیاء آتے تھے اور وہ چلے جاتے تھے, ان کا وصال ہو جاتا تھا, ان کے بعد پھر نبی آتے تھے, ان کے بعد پھر نبی آتے تھے اور وہ تبلیغ کرتے رہتے تھے. میرے سرکار چونکہ آخری نبی ہیں, فرماتے ہیں ختم بی النبیون, میرے ذریعے نبوت ختم ہو گئی, میں آخری نبی ہوں, خاتم النبیین ہوں. اب ظاہر ہے یہ دین آخری ہے اور قیامت تک رہنے والا دین ہے. پہلے زمانے میں نبیوں کی کتابوں کی اشاعت کرنے نبی آ جاتے تھے, ایک گئے دوسرے آ گئے, دوسرے گئے تیسرے آ گئے. اب یہ نبی کے دین کی تبلیغ کون کرے گا؟ تو حضور نے پہلے ہی فرما دیا العلماء ورثۃ الانبیاء, عالم نبیوں کے وارث ہیں. یہ میری امت کے علماء اور یہ فضلاء اور یہ صوفیاء, یہی میرے دین کی خدمت کریں گے. حضرات تاریخ پڑھ لو, علماء کرام نے, صوفیاء کرام نے جہاں دین مصطفیٰ پر کسی نے حملہ کیا ہے اس کی گردن موڑ کے رکھ دی ہے. حضرات سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ یاد آئے, پھر غوث اعظم کا واقعہ بھی سناتا ہوں. دیکھو دین بزرگوں سے آیا, دین کی حفاظت بزرگوں نے کی ہے. جو بزرگان دین کو نہ مانے وہ بے دین ہے. میں فتویٰ دے رہا ہوں, حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری کے ذریعے سے دین آیا, سید سالار مسعود غازی کے ذریعے سے دین آیا, جن سے نماز ملی, جن سے روزہ ملا, جن سے قرآن ملا, جنہوں نے اپنی جانیں دے کر ہمیں اور تمہیں قرآن دیا ہے, آج ان کو فراموش کر دیا جائے, اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی؟ حضرت امام اعظم نے کیسے دین کی حفاظت کی ہے؟ حضرات یہ عیسائی اور یہودی پہلے ہی سے مسلمانوں کے اور اسلام کے پیچھے لگے رہتے تھے. ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس دو عیسائی کرسچین آئے اور سوال کیا. توجہ رکھیں, ذرا دھیان دیں, کام کی باتیں سنیں حضرات. اور اس عیسائی نے کہا کہ امام اعظم آپ بڑے عقل مند ہیں, آپ مشکل سے مشکل معاملات کو چٹکیوں میں حل کر دیا کرتے ہیں. حضرت ایک مسئلہ الجھا ہوا آپ سمجھا, مگر قرآن کی آیت سے نہیں سمجھوں گا, حدیث سے نہیں سمجھوں گا, عقلی طور پر سمجھائیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, عیسائی نے حضرت سے کہا کہ مجھے ایک مسئلہ سمجھا دیں. کہا یہ بتائیے, ایک آدمی مسافر ہو, سفر کر رہا ہو اور جنگل میں چلتے چلتے راستہ بھول جائے. مسافر راستہ بھول جائے تو اب وہ چکر میں کدھر جاؤں, کس سے پوچھوں, شدہ پھر اٹھ کے چلنے لگتا ہے تو اسے دو آدمی نظر آئے, ایک آدمی سویا ہوا ہے اور ایک بیٹھا ہوا ہے. حضرات توجہ رکھیں. حضرت اے امام اعظم, اے ابو حنیفہ, آپ بتاؤ کہ وہ مسافر جو راستہ کھو گیا تھا, منزل کو گم کر دیا تھا, اب اسے دو آدمی نظر آئے تو اس کے دل میں دل آیا, اسے خوشی حاصل ہوئی. کیا مگر ایسا ہے دو آدمی ملے, ایک تو سونے والا تھا, ایک سو رہا تھا اور ایک جاگ رہا تھا. امام صاحب یہ بتائیں, یہ مسافر بھٹکا ہوا
راستہ کس سے پوچھے؟ جو جاگا ہوا بیٹھا اس سے پوچھے یا سونے والے سے پوچھے؟ حضرات یہ ہماری تمہاری عقل کی رسائی نہیں ہوگی۔ میرے امام تاڑ گئے، امام صاحب تاڑ گئے کہ یہ عیسائی ہے، سوئے ہوئے سے رسول اللہ مراد لے رہا چونکہ وہ گنبد خضرا میں آرام کر رہے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی موت نہیں آئی، وہ آسمانوں پر زندہ ہیں۔ دیکھو کہاں سے اس نے جوڑا۔ میرے امام اعظم فوراً تاڑ گئے کہ یہ میرے نبی کی عظمت پہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرات اللہ والوں کی عقلیں ہی الگ ہوتی ہیں۔ حضرت امام اعظم تاڑ گئے، ارے کوئی بھی ہوتا عقلمند تو یہ کہہ دیتا کہ وہ جو بیٹھا اسی سے پوچھ لو۔ میرے امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ مسافر جو بھٹک گیا ہے، اس نے دو آدمی دیکھے، ایک بیٹھا ہے اور ایک سو رہا ہے، تو یہ رستہ اس سے پوچھے جو سو رہا ہے۔ سبحان اللہ، اس سے پوچھے جو سو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بولا سو رہا اس سے، اور جو جاگ رہا اس سے نہ پوچھے۔ کہا وہ تو خود انتظار میں ہے کہ یہ جاگنے والا جاگے تو میں بھی رستہ پوچھوں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے امام صاحب کی شان۔ حضرات عیسائیوں کو کیسا جواب دے دیا امام اعظم نے، اور ان کی گویا کہ ان کی عقل پہ پتھر مار دیے۔ اور اگر امام صاحب موٹی عقل سے جواب دے دیتے کہ وہ جو بیٹھا ہوا ہے اسی سے پوچھ لو جاگے ہوئے سے، تو کھٹ سے وہ کہتا کہ تمہارے نبی تو سوئے ہوئے ہیں، عیسیٰ جاگے ہوئے ہیں، لہذا انہی کے رستے پر چلو۔ مگر میرے امام صاحب بھاگ گئے۔ سبحان اللہ، یہ عالموں نے دین کو بچایا ہے، علماء نے نبی کی عظمتوں کا مذاق اڑانے والوں کا منہ توڑ دیا ہے۔ یہ سرکار محبوب سبحانی غوث سمدانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بات سنو۔ ان کے پاس بھی ایک ایسا ہی کیس آیا، ایک عیسائی مسلم گاؤں میں جا کر بہکاتا تھا۔ مسلم گاؤں میں جا کر کہا بھائی ایسا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، قرآن میں تمہارے نبی کی زندگی کا کہیں تمہارے نبی نے مردوں کو زندہ کیا ہو تو کیا قرآن میں ہے کہیں؟ ہمارے نبی نے عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے ہیں۔ یہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا تھا، مسلمانوں کو گمراہ کرتا تھا۔ میرے سرکار سیدنا غوث اعظم ایک دن اس آبادی سے گزرے تو کیا ہوا، مردوں میں جان آ گئی، مردوں میں جان آ گئی۔ جن کا ایمان کمزور ہو چکا تھا ایمان میں توانائی آ گئی۔ حضرت غوث نے کہا بھائی تم ان کو کیوں پریشان کر رہے ہو، ان سے کیا پوچھ رہے ہو، ان لوگوں کو روز پریشان کرتے ہو؟ کہا میں یہ کہہ رہا ہوں، پریشان نہیں کر رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا ہے، محمد نے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا، معاذ اللہ۔ حضرت غوث الاعظم کو جلال آ گیا، فرمایا کہ ارے عیسیٰ علیہ السلام نے تو ان مردوں کو زندہ کیا ہے کہ جن میں زندگی تھی۔ میرے نبی نے کنکروں سے کلمہ پڑھوایا ہے، سبحان اللہ، نبی نے پتھروں کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے نبی کے استنے حنانہ کو زندہ کیا ہے، میرے نبی نے مٹی کو زندہ کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو انہیں زندہ کرتے تھے جن میں زندگی رہ چکی ہوتی تھی، مگر وہ مانا نہیں۔ حضرت غوث الاعظم نے کہا اگر یہی افضلیت کی دلیل ہے کہ مردوں کو زندہ کر دیں، تو اگر میں یہ دکھا دوں کہ نبی کا کوئی امتی مردے زندہ کر سکتا ہے تو کیا تم اپنا دھرم چھوڑ دو گے؟ سب نے کہا ہاں، اگر کوئی محمدی، کوئی امت محمد کا فرد اگر مردے کو زندہ کر کے دکھا دے تو ہم عیسائیت سے توبہ کر لیں گے اور دین محمدی کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ حضور غوث الاعظم کی شخصیت ایسی ویسی تھوڑی ہے۔ کہا کہ پھر اس کے لیے یہ نبی کا امتی حاضر ہے، میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں نبی نہیں ہوں، نبی کا غلام ہوں، محمد الرسول اللہ کا ایک ادنا غلام ہوں۔ جب نبی کی عظمت کو تو نے چیلنج کر دیا ہے تو میں مردے کو زندہ کروں۔ حضرت غوث الاعظم کی بات سن کر مسلمانوں کے چہروں پر توانائی آ گئی، چمک آ گئی، رونق آ گئی، سب کے چہرے کھلکھلا اٹھے اور عیسائیوں کے چہرے مردہ ہو گئے۔ کہا کیا تم ایسا کر سکتے ہو، کیا زندہ کر سکتے ہو؟ کہاں اللہ کا فضل ہے، نبی کی عظمت کا جب معاملہ ہے تو یہ کرامت میں دکھا سکتا ہوں۔ کہا اچھا تو پھر ایسا نہیں 1 ہفتے 2 ہفتے کا مردہ زندہ کریں، میں تو پرانے قبرستان میں لے چلوں گا،
حضرت غوث اعظم نے کہا جس قبرستان میں تم کہو وہاں چلو، ہزاروں کا مجمع مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، ایک محمدی اور عیسائی کی بحث ہو رہی ہے۔ ایک قبرستان میں پہنچے تو وہ قبرستان بہت پرانا تھا، ہزاروں برس کا تھا۔ میرے غوث اعظم نے فرمایا اے عیسائی بتا کون سی قبر کے مردے کو زندہ کروں؟ تو اس نے چاروں طرف دیکھا، بھالا، قبرستان کا سروے کیا، جائزہ لیا تو دیکھا یہ قبر بہت پرانی لگ رہی ہے، ٹوٹی پھوٹی ہے، یہاں نشانات بھی نہیں ہے۔ کہا اس قبر کے مردے کو زندہ کر دو۔ میرے غوث اعظم کا ذرا تصرف دیکھو، غوث اعظم کا اختیار دیکھو، غوث اعظم کی ولایت کی شکتی دیکھو کہ حضرت غوث اعظم کہتے ہیں کہ یہ آدمی جس کو زندہ کرنے کہہ رہے ہو یہ دنیا میں گانے بجانے کا کام کرتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ علم غیب ہے۔ آج نالائق نبی کے علم غیب پہ کلام کرتے ہیں کہ حضور کو چھپی ہوئی چیزیں کیا۔ یہ غوث اعظم ہے، غلام ہے، کہہ رہے ہیں یہ دنیا میں گانے بجانے کا کام کرتا تھا، اگر تم چاہو تو یہ وہی کام کرتا ہوا اٹھے۔ کہا اچھا ایسا بھی کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم کی عظمت کے لیے غوث اعظم نے اپنی چھپی ہوئی کرامت کو دکھایا۔ آپ نے پھر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قم باذن اللہ وقم باذنی، اے مردے اللہ کے حکم سے وہ میرے حکم سے زندہ ہو جا۔ قبر شق ہوئی اور ایک آدمی مٹی جھاڑتا ہوا اور جناب باجا بجاتا ہوا سامنے چلا آیا، قبر سے نکلتا ہوا چلا گیا۔ میرے دوستو، مسلمانوں نے نعرے تکبیر اور رسالت بلند کیا، مسلمانوں کی خوشیوں کی انتہا نہ رہی، اور عیسائی دم بخود ہو گئے۔ کاٹو تو جناب خون نہیں، پیروں تلے کی زمین نکل گئی، مگر جب دیکھا کہ یہ محمدی ہی تو ہے، یہ عیسائی تو نہیں ہے، ہزاروں برس کے مردے کو زندہ کر دیا، اور پھر اسی کے ساتھ جو دنیا میں وہ کرتا تھا پورے عیسائیوں نے ہزار مجمع نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم، سبحان اللہ۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ حضرات محترم، تو غوث نے دین کی عظمتوں کو بچایا ہے۔ غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں کہ مردوں کو زندہ کر دیا ہے۔ اور حضرت عدی بن مسافر ایک بزرگ ہیں بغداد کے، جو خود صاحب کرامت بزرگ ہیں، مسلم الثبوت اللہ کے ولی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دریائے دجلہ میں سیلاب آ گیا۔ یہ دریائے دجلہ وہیں عراق میں ہے۔ دریائے دجلہ میں سیلاب آ گیا اور ندی بڑھنے لگی، یہاں تک کہ خطرہ تھا کہ بغداد غرق آب ہو جائے گا، بغداد ڈوب جائے گا۔ تو سارے مسلمان جو بغداد کے تھے حضرت غوث اعظم کی خانقاہ میں آئے، سرکار غوث اعظم کے دربار میں آئے۔ حضرات یاد رکھو کہ مسلمان جو پچھلے تھے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب مصیبت آتی تھی تو اللہ والوں کے یہاں جاتے۔ یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے، نیا مذہب نہیں ہے، پرانے بزرگوں کے واقعات میں ہے کہ وہ اولیاء اللہ سے مدد مانگنے جایا کرتے۔ حضرت عدی بن مسافر فرماتے ہیں حضرت لوگ آئے اور کہا حضور یہ بغداد جائے گا، دجلہ ندی بڑھ رہی ہے، سیلاب آ رہا ہے، طغیانی شباب پر ہے، سرکار کرم فرمائیے۔ حضرت غوث اعظم اٹھے اور اپنی لاٹھی لی، اپنا عصا لیا اور دریائے دجلہ کے قریب پہنچے، پرانی حد پر اپنا عصا گاڑ دیا اور کہا اے دریائے دجلہ خبردار خبردار، اپنی پرانی حد سے آگے نہ بڑھنا ورنہ تیری ہستی کو فنا کر دیا جائے گا، تیرا پانی زمین میں چلا جائے گا، اور اگر تو آگے بڑھی تو تیرا پانی اتار دوں گا۔ حضرات قلائد الجواہر وغیرہ میں لکھا ہے کہ آپ نے عصا گاڑھا، لاٹھی گاڑی اور دریائے دجلہ کا پانی ختم ہونا شروع ہو گیا، اپنی پرانی حد پر چلا گیا۔ غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کرامتیں، یہ عظمتیں عطا فرمائی۔ حضور غوث اعظم کی غلامی دی اللہ نے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضرات یہ جشن غوث الورا منا رہے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو منانے کی توفیق دے اور اس کے فیض سے مستفیض فرمائے، مگر اللہ کے لیے یہ بھی تو سوچو کہ سرکار غوث اعظم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، غوث اعظم نے شریعت کا اتباع کیا ہے کہ نہیں، غوث اعظم نے جناب
40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، یاد رکھو 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز وہی تو پڑھ سکتا ہے کہ جس کا وضو نہ ٹوٹا ہو، جو سویا نہ ہو، سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نہیں۔ حضرت غوث العظم اس کا مطلب یہ ہے 40 سال تک رات بھر جاگ کر نوافل پڑھتے تھے، اور جناب ایک رات میں ایک قرآن ختم کر دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، آپ قادری ہیں، غوث العظم کے غلام ہیں، تو کم سے کم پنجگانہ نمازیں تو پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھو، اور قرآن کی برکتوں سے مالا مال ہو۔ جب آپ نماز روزے کے پابند ہوں گے، جب آپ شریعت کے پابند ہوں گے، جب اللہ رسول کے فرما بردار ہوں گے، جب خداوند قدوس کی عبادت کریں گے، تو غوث العظم کا فیضان، اولیاء اللہ کا فیضان آپ کو زمین سے آسمان تک پہنچا دے گا۔ آپ اگر قطرہ ہوں گے تو دریا بن جائیں گے، ذرے ہوں گے تو آفتاب ہو جائیں گے، چھوٹے ہوں گے تو بڑے ہو جائیں گے، کھوٹے ہوں گے تو کھڑے ہو جاؤ گے۔ میرے دوستو، بزرگان دین کی سیرت اپناؤ، ذرا زور سے درود شریف پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ غوث اعظم کی سیرت اپناؤ، شریعت پر چلو، قرآن مجید پڑھو، نمازیں پڑھو، اپنے گھروں میں بھی بچوں کو، عورتوں کو نمازی بناؤ۔ میرے دوستو، جس گھر میں نمازی نہیں ہوتا ہے وہاں پر نحوست ہو جاتی ہے، جس گھر میں بے نمازی ہوتے ہیں وہاں سے برکت رخصت ہو جاتی ہے، جس گھر میں ناچنا ہوتا ہے وہاں شیطان رہتا ہے، وہاں بزرگوں کی روحوں کا فیضان نہیں آتا۔ اس لیے سدھرو، غوث العظم کی سیرت بھی پڑھو، اور جب آپ ان کے نقش قدم پر چلو گے تو انشاءاللہ یہاں بھی مدد کریں گے اور وہاں بھی مدد کریں گے اور قبر میں بھی مدد کریں گے۔ ایک واقعہ سماعت فرما لیجیے، زور سے درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، ایک واقعہ ہے، اور یہ واقعہ بھی صاحب اپنوں نے نہیں لکھا، غیروں نے لکھا۔ کبھی ایسا ہوتا جھوٹا بھی سچی بات لکھ دیتا ہے۔ یہ واقعہ جو میں تمہیں سنانے جا رہا ہوں، آپ کو جو واقعہ یہ الفاظات الیومیہ میں جو اشرف علی تھانوی کے ملفوظات ہیں انہوں نے جناب نے لکھا ہے۔ یہ واقعہ کا ایک آدمی کا انتقال ہوا، وہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم کے کپڑے دھویا کرتا تھا۔ آپ کے کپڑے دھو کر حضرت غوث العظم کے دربار میں پیش کر دیا کرتا تھا۔ بیچارہ پڑھا لکھا کم تھا، لیکن غوث اعظم کی عقیدت تھی، بڑی محبت سے کپڑے صاف کیا کرتا تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا، سبھی کا انتقال ہونا۔ انتقال جب ہوا تو نکیرین آ گئے، دو فرشتے سوال کرنے جو آتے ہیں، بھائیو اپنی آخرت سدھارو۔ ان کے بڑے بڑے ناخن ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، خوفناک شکلیں ہوتی ہیں، اگر آج کوئی یہاں دیکھ لے ایسی شکل کو تو مر جائے گا۔ قبر میں ان سے سابقہ پڑھنا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نیکیاں کرو، میرے دوستوں اور بزرگوں، نیکیوں کو اپناؤ۔ حضرات، اس واقعے میں یہیں روک کر ایک بات سناتا ہوں، آپ سدھرو، نہ جانے کب تک کی زندگی ہے۔ آج آپ اور ہم زمین پر ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالی پروردگار عالم کبھی ہمیں زمین میں بھی تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت جناب نادر جمالی صاحب قبلہ، جناب فیضان رضا صاحب قبلہ۔ ہاں صاحب، میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن تقریر فرما رہے تھے، وعظ فرما رہے تھے، اور ظاہر ہے ان کے سامعین جو ہوتے تھے وہ صحابہ ہوتے تھے۔ صحابہ کرام میں تقریر فرما رہے تھے، حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقریر فرمائی، اور ایک جوان العمر، ایک نئی عمر کے صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بیچ میں سوال شروع کر دیا۔ تو بڑے بڑے لوگ گھورنے لگے کہ یہ بچہ، اور سید المرسلین تقریر کر رہے ہیں، امام الانبیاء تقریر کر رہے ہیں، جان عالم تقریر کر رہے ہیں، نازش آدم تقریر فرما رہے ہیں، اور یہ بچہ اثناء تقریر میں سوال کر رہا ہے۔ سرکار بھاگ گئے کہ اس بچے کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا۔ اللہ کے رسول نے تقریر بند فرما دی اور بچے سے کہا کہ ہاں تم نے کیا پوچھا؟ اس نے سوال دہرایا کہ من القیس یا رسول اللہ،
سوال یہ تھا یا رسول اللہ ہوشیار کون ہے، یا رسول اللہ دانا اور بینا کون ہے، یا رسول اللہ عاقل و فہیم کون ہے، یا رسول اللہ دور اندیش کون ہے؟ تو سرکار نے پھر پوچھا ہاں تم نے کیا پوچھا، تم نے کیا پوچھا؟ پھر حضور نے پوچھا تو کہا من القیس یا رسول اللہ، 3 مرتبہ سوال کو دہرایا۔ کوئی بےہودہ یہ نہ سمجھ لے کہ جب ایک مرتبہ سوال کا جواب سوال اس نے سنا دیا تو کئی مرتبہ کیوں پوچھ رہے؟ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، سرکار دو عالم کا فعل حکمت سے خالی نہیں۔ 3 مرتبہ سوال دہرانے سے سوال کی اہمیت بڑھانی مقصود تھی، سائل کی عزت بڑھانی مقصود تھی، اور ایک یہ مقصود تھا کہ جب 3 مرتبہ سوال سن لیں گے سامعین تو جواب کے لیے سراپا انتظار بن جائیں گے، اور جو جواب دیا جائے گا پہلی مرتبہ وہ ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ سرکار نے فرمایا کہ ہوشیار وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کا انتظام کرے، مرنے سے پہلے مرنے کا انتظام کر لے، وہ ہے عقل مند، وہ ہے دانا و بینا، وہ ہے ہوشیار، وہ ہے چالاک۔ حضرات قبر میں جانا ہے اس کا انتظام کرو، اپنی زندگی کو سدھارو، اولیاء اللہ سے محبت رکھتے ہو تو ان کی سوانح حیات پر عمل کرنے کی کوشش کرو، وہ کیا کیا کرتے تھے اسے معلوم کرو اور اپنانے کی کوشش کرو، انشاءاللہ یہاں بھی ان کے محبوب ہوگے اور وہاں بھی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ غوث اعظم کا ایک دھوبی تھا، اس کا انتقال ہو گیا، نکیرین آ گئے، پوچھا مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ کہا غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ پوچھا وما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ کہا غوث الاعظم کا دھوبی ہوں۔ تینوں سوالوں کے جواب وہی، یہ تو چکر میں پڑ گئے کہ اب تک تو 2 کوالٹی کے مردے آتے تھے، یا تو جواب دیتے تھے یا کہتے تھے ہاں ہاں ہو لا ادری، ہائے افسوس مجھے تو پتا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ نیا کیس آ گیا، یہ نئی بات آ گئی ہے، یہ تو ایک نیا جواب ہے، نہ خاموشی ہے اور نہ جناب جو ہم پوچھ رہے ہیں اس کا صحیح جواب ہے۔ حضرات یہ نکیرین جب اس جواب کو سنتے رہے تو اللہ کے دربار میں عرض کی کہ اے مولا، ایک مردہ ایسا آیا، اس سے جب پوچھ رہے ہیں مر ربک کا، تیرا رب کون ہے، وما دینک کا، تیرا دین کیا، تو کہتا غوث اعظم کا دھوبی ہوں، ان کے کپڑے دھوتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پتہ چل گیا، جواب مل گیا، یہ میرے محبوب غوث اعظم کے کپڑے دھوتا تھا، میں نے اس کے گناہوں کو دھو دیا، میں نے اسے بخش دیا ہے۔ حضرات غوث اعظم کی نسبت یہاں بھی کام آئے گی، وہاں بھی، اور یہ جناب الحفاظات الیومیہ میں یہ ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سرکار غوث سے محبت رکھو، اولیاء اللہ سے محبت رکھو، ان کے آستانوں پر حاضری دو اور اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ کے مطابق بناؤ، سنت نبوی کو اپناؤ، اور تم سنی صحیح العقیدہ ہو تو اس طرح سے رہو کہ کہیں تمہیں لوگ کہ یہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، یہ غوث الاعظم کے ماننے والے ہیں، یہ امام اعظم کے مقلد ہیں، یہ اولیاء اللہ کے پیروکار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو سرکار غوث الاعظم اور دیگر اولیاء اللہ بالخصوص حضرت زندہ شاہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے روحانی فیضان سے مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔